الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سب لوگ ادھر متوجہ ہیں۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آج کل صحیح بات یہ ہے کہ جلسوں کا سیزن بھی نہیں ہے، اسی لیے شاید آپ لوگوں نے اور کسی گاؤں والوں کو بتایا نہیں کہ ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا ہے، ورنہ آپ کے گاؤں میں اس بستی میں کتنی مرتبہ بیان کا موقع ملا اور ماشاءاللہ کافی لوگ، ہر گاؤں کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس مرتبہ کیا مصلحت ہے، کسی کو نہیں بتایا گیا کہ ہمارے یہاں جلسہ ہو رہا ہے۔ بتانا چاہیے، دین کی باتیں آپ کے وسیلے اور ذریعے سے اگر کچھ حضرات سن لیں اور اس پر عمل کریں تو من سن سنتا حسنہ، اچھا طریقہ پر جو چلتا ہے اس کا ثواب اور نیکی اس کو ملتی ہے، اور اس کو دیکھ کر اگر کوئی اس اچھے راستے پر چلے تو جس طرح اس کو نیکی ملے گی اسی طرح سے آپ کو بھی نیکی ملے گی۔ بہرحال حضرت مولانا یاسین صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے بیان کے بعد مجمع بھی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ دیر تک برداشت کرے، اور ماحول بھی کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے۔ چند منٹ میں دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں، اللہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو اور آپ کو مسلمان بنایا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، اور ہر مسلمان چاہے نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، اس کے اندر دینداری ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، قرآن کی عزت کرتا ہے، کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اسی قرآن کے اندر ایمان والوں کے کچھ اوصاف کو کہ صحیح معنی میں مومن کون ہے، صحیح معنی میں ایمان والا کس کو کہا جائے گا، وہ کون سا مرد ہے، کون سی عورت ہے جن کو مومن
مومنہ اور ایمان والا اور ایمان والی کہا جائے گا۔ سورہ انفال کی اس آیت کے اندر اور اس کے بعد والی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے 5 اوصاف کو بیان کیا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ ایمان والا تو وہ ہے، مومن تو وہ ہے، مسلمان وہ ہے جس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لیا جائے تو اس کے دل میں خوف ڈر پیدا ہو جائے۔ وجلت قلوبهم، اس کا دل مچلنے لگے۔ اللہ کا عشق، اللہ کی محبت اس کے دل میں اتنی ہو کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے صفات کو بیان کیا جائے، اللہ کے کمالات اور خوبیوں کا تذکرہ کیا جائے تو دل مچلنے لگے اور دل میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ اللہ کا خوف اور ڈر بھی پیدا ہو جائے۔ اللہ کی محبت اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے کس طرح پیدا ہوتی ہے اور کتنی پیدا ہوتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام حضرت مولانا یاسین صاحب دامت برکاتہم نے لیا، اور آج ذی الحجہ کی 12 تاریخ گزری، 10، 11، 12 3 دنوں تک پوری دنیا کے مسلمانوں نے سنت ابراہیمی پر عمل کیا۔ اللہ کے راستے میں جانور کو قربان کیا، جانور کو ذبح کیا۔ انہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے، 100-200 بکریاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا کہ اے فرشتے جاؤ اور جا کر میرے خلیل، میرے دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لو۔ فرشتہ جنگل میں آتا ہے اور انسان کی شکل اور روپ اختیار کر کے آتا ہے، اور آ کر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ یہ جو 4 رکعت تراویح پڑھنے کے بعد دعا پڑھتے ہیں، فرشتہ نے جنگل میں آ کر اس دعا کو پڑھا، اور اس دعا کے اندر اللہ کی خوبیوں کو، اللہ کے اوصاف حمیدہ کو، اللہ کے کمالات کو بیان کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے نام کو سنا تو بالکل مچلنے لگے، کودنے لگے، جھومنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ اس جنگل میں جہاں کوئی انسان نہیں، اس جنگل میں اللہ کا نام لینے والا کون ہے؟ کس نے یہاں اللہ کا نام لیا؟ ذرا وہ میرے سامنے آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے فرشتہ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کو نہیں پہچانتا آپ کون ہیں، لیکن آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، بڑا اچھا لگا، دل کو خوشی لگی۔ آپ سے میری ریکویسٹ، میری درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پھر آپ اللہ کا نام لیجیے۔ انہوں نے کہا کہ ابراہیم
میں اللہ کا نام لوں گا تم مجھ کو کیا دو گے؟ کیا دو گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ میری بکریاں ہیں، 200-400 بکریاں ہیں، تم ایک مرتبہ اللہ کا نام لوگے میں آدھی بکریاں تم کو دے دوں گا۔ فرشتے نے پھر کہا سبحان ذی الملک والملکوت، بہترین آواز میں اس دعا کو پڑھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام سنتے ہی بالکل مچلنے لگے اور دل میں اتنی خوشی محسوس کرنے لگے جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری آدھی بکریاں آپ کی ہو گئی، آپ لے لیجیے، لیکن آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام لیجیے۔ فرشتے نے کہا کہ آدھی بکریاں دے چکے ہو، اگر میں دوبارہ اللہ کا نام لوں گا تو مجھ کو کیا ملے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کے نام کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آدھی بکریاں آپ کو ملی، آدھی بکریوں کا مالک میں ہوں، دوبارہ آپ اللہ کا نام لیجئے، یہ آدھی بکریاں بھی آپ کو میں دے دوں گا۔ انہوں نے پھر اسی وجد کے ساتھ اور مستی کے عالم میں اس دعا کو پڑھا سبحان ذی الملک والملکوت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جھوم رہے ہیں، وجد طاری ہے، بہت اللہ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساری بکریاں ان کے حوالے کر دیا۔ تیسری مرتبہ درخواست کی کہ بھائی آپ نے اللہ کا نام اس کیفیت کے ساتھ لیا کہ مجھے بڑا لطف آیا، بڑا مزہ آیا، آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لو، ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لو۔ فرشتے نے کہا کہ جتنا مال تھا، جتنی بکریاں تھی، وہ تو تم مجھ کو دے چکے ہو، اب میں تیسری مرتبہ جب اللہ کا نام لوں گا تو مجھ کو کیا ملے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہی شاندار جواب دیا کہ ان بکریوں کو چرانے کے لیے تو ایک آدمی چاہیے، بکریوں کی نگرانی کرنے کے لیے تو ایک نوکر اور خادم چاہیے، آپ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لو، میں آپ کا غلام بن جاؤں گا، آپ کا نوکر بن جاؤں گا، آپ کی خدمت گزاری میں لگ جاؤں گا، آپ کی بکریوں کو چرانے کا کام میں کروں گا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ اللہ کا نام لیا اور لینے کے بعد کہا کہ اے ابراہیم، میں کوئی انسان نہیں، مجھ کو تمہاری بکریوں کی ضرورت نہیں، مجھ کو تمہاری خدمت کی ضرورت نہیں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھ کو تمہارے امتحان کے لیے بھیجا تھا۔ اے ابراہیم، تم امتحان میں مکمل کامیاب ہو گئے، یہ ساری بکریاں تمہاری ہے اور تمہارے دل میں اللہ کی اتنی محبت پائی جاتی ہے، اسی لیے تو اللہ نے تمہارا نام خلیل اللہ رکھا ہے، یعنی تم اللہ کے خلیل ہو، اللہ کے دوست ہو، اللہ سے محبت کرنے والے ہو۔ ایمان والوں کی یہ کیفیت ہونی چاہیے، ایمان والوں کا یہ حال ہونا چاہیے کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو دل میں وجد طاری ہو جائے اور محبت دل کے اندر کوٹ کوٹ کر گویا کہ بھر دیا گیا ہو، یہ کیفیت ظاہر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہاں مجھے ایک بات اور یاد آ گئی، اور واقعتاً اگر آپ حضرات سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی قیمتی بات ہے۔ ابھی تقریباً 1 مہینہ پہلے ہمارے اور آپ کے اس دیش میں، جہاں کی سیاسی حالت ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت نے اور اس کے بعد ایک مرد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی،
ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی کی، کیا کہا نہیں کہا وہ جانے، آپ جانے، آپ نے سنا ہوگا تو آپ کے دل میں ہوگا، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ پورے ہندوستان کے مسلمان غصے سے تلملا اٹھے، کہیں جلوس نکالا، کہیں اور کچھ کیا، اور اس کے بعد کہیں پتھر بازی ہوئی۔ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کسی مسلمان نے پتھر چلایا ہو اور پتھر کے جواب میں اس کو گولی کھانی پڑی۔ میں ادھر نہیں جاتا، میں تو ادھر جاتا ہوں اور یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، مسلمانوں کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے، جتنی محبت تھی اور قیامت تک جتنی محبت رہے گی، آج تک اس دنیا میں کسی نبی کی امت کے کسی ایک فرد کے دل میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے پیر کے ساتھ، اپنے گرو کے ساتھ محبت اتنی نہیں پائی گئی۔ چنانچہ دو واقعہ میں آپ لوگوں کو بتلاؤں۔ حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی تھے، غزوہ احد دشمن کے ساتھ لڑائی ہوئی اور سعد ابن الربیع کے جسم میں 12 نشان تیر کے، 12 جگہ پر اس کو تیر لگا، کہیں کونے میں وہ پڑے ہوئے تھے، اٹھ نہیں پا رہے تھے، چلنے کی طاقت اور شکتی نہیں تھی ان کے بدن میں، وہ کچھ میسج اور پیغام دینا چاہ رہے تھے، کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ حضرت سعد ابن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بلایا اور بلانے کے بعد یہ کہا، بلانے کے بعد ان سے ایک بات کہی، یہ نہیں کہا کہ میری بیوی کو جا کر یہ کہنا، میرے بچے کو جا کر یہ میسج میرا دے دینا، بلکہ انہوں نے کہا کہ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ، جا کر میرا سلام عرض کرو اور جا کر میری پوزیشن بتاؤ، میرے جسم پر جتنے تیر کے نشانات ہیں جا کر اس کی خبر دو، اور اس کے بعد اے ابی ابن کعب میری قوم میں جانا، خاندان کے لوگوں کے پاس جانا اور جا کر یہ کہنا کہ اے لوگوں، تمہارے خاندان کے ایک فرد سعد نے یہ میسج اور یہ پیغام تم لوگوں کے پاس بھیجا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جاتی ہے، ان کو دشمن شہید کر دیتا ہے، ان کی جان لے لی جاتی ہے اور میری قوم کا ایک فرد بھی زندہ رہے گا، قیامت کے دن اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا کہ ایک مسلمان زندہ تھا اور ان کے زندہ رہتے ہوئے نبی کی جان دشمنوں نے لے لی، اس کا حساب اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ صحابہ کرام کے دل میں ایسی محبت تھی اپنے نبی کے ساتھ۔ محبت کا ایک دوسرا واقعہ آپ کو بتا دوں۔ ایک صحابی تھے، حضرت زید ابن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو دشمنوں نے پھانسی پر لٹکانے کے لیے بلایا، مطلب پکڑ کے لایا، قتل کرنا تھا، پھانسی پر سولی پر لٹکانا تھا۔ جب سولی پر لٹکانے کا آخری وقت آیا، قتل کا بالکل زندگی کا آخری مرحلہ ہے، دشمنوں میں سے ایک شخص یہ پوچھتا ہے، اے زید ایک بات بتاؤ کہ اگر تمہاری جگہ پر
تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے اور ان کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، اور تم اپنے اہل و عیال میں، تم اپنی فیملی کے اندر آرام سے بیٹھے رہو، آرام کی زندگی گزارو، تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ یعنی ہم تم کو معاف کر دیں، تمہاری زندگی کو، ہم تمہاری سزا کو معاف کر دیں، تم کو زندہ رکھیں، اور نعوذ باللہ تمہاری جگہ پر محمد کو قتل کر دیا جائے، کیا تم اس کو برداشت کرو گے؟ میرے بھائیوں، حضرت زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ ارے میرے نبی کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو، میرے نبی کے پیر میں ایک کانٹا چبھ جائے اور اس کانٹے کی وجہ سے تکلیف انہیں محسوس ہو اور میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں، میں اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتا، نبی کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اپنے نبی سے ہر زمانے میں محبت رہی، یہ تو صحابہ کرام کی مثال تھی۔ لاہور پاکستان کا ایک مشہور شہر، وہاں کا ایک واقعہ ہے، ایک شاعر تھے اختر شیرانی، اور عام طور پر جو شاعر لوگ ہوتے ہیں جو خود شعر لکھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، عام طور پر وہ ڈرنک بھی کرتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، مجلس لگی ہوئی تھی، شراب کا دور چل رہا تھا، شورش کاشمیری ایک بہت بڑے اردو کے ادیب گزرے ہیں، انہوں نے واقعہ کو لکھا کہ اختر شیرانی 2 بوتل چڑھا چکا تھا، یعنی 2 بوتل شراب دارو پی چکا تھا، 2 بوتل پی لینے کے بعد اس کی کیا حالت ہوگی وہ تو پینے والا ہی بتا سکتا ہے۔ انتہائی مدہوشی اور بے ہوشی کے عالم میں اب ان کے دوستوں نے ان کو چھیڑنا شروع کیا، اختر صاحب آپ تو ماشاءاللہ بہت بڑے شاعر ہیں، لیکن آپ فلاں شاعر کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مثال کے طور پہ مرزا غالب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اکبر الہ آبادی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سب کا انہوں نے نیگلیکٹ کیا اور کہا ارے وہ کوئی شاعر ہے کیا، وہ کچھ جانتے ہیں کیا، ان کو اور محنت کرنا چاہیے، ان کو اور آگے بڑھنا چاہیے، سب کا نیگلیکٹ کر رہے تھے، وہ سب کے بارے میں اس طرح سے تبصرہ کر رہے تھے۔ ایک نوجوان کو موقع ملا اور انہوں نے شرارت کی، اور شرارت کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہوں نے یہ پوچھ لیا کہ جناب اختر صاحب آپ محمد صاحب کے بارے میں کیا کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے بھائیوں، اختر شیرانی بے نمازی تھا، اختر شیرانی شرابی تھا، اختر شیرانی نشے کی حالت میں تھا، لیکن نام آیا تھا نبی کا، تذکرہ آیا تھا نبی کا۔ ایک مسلمان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، نبی کی شان میں گستاخی کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اختر شیرانی نے کہا کہ کمبخت کمیاں، اس ناپاک مجلس میں ناپاک زبان سے میرے نبی کے نام لینے کی تمہارے اندر ہمت اور جرأت کیسے پیدا ہوئی؟ کیسے تمہارے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی؟ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ دارو کی جو بوتل رکھی ہوئی تھی اسی بوتل سے اس نوجوان کے سر پر مارا، بعض نے لکھا ہے کہ اپنے پیر کا جوتا کھول کر اس نوجوان کی پٹائی کی اور یہ کہا کہ لوگ ہم جیسے سیاہکار سے، ہم جیسے گناہگار سے ہمارا جو آخری سہارا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں، تمہارے اندر یہ جرأت اور یہ ہمت کیسے؟
رات بھر اختر شیرانی کو نیند نہیں آئی، سوچتے رہے، فکر میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، یا رسول اللہ میں نے شراب پی کر غلطی کی، نشے کی حالت میں میں تھا، اسی لیے اس کمبخت کو یہ ہمت ہوئی، میری غلطی کی وجہ سے آج نبی کے شان میں لوگ گستاخی کر رہے ہیں، اے اللہ کے رسول آج کے بعد اور میں یہ غلطی نہیں کروں گا، آج کے بعد اور کبھی شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد اور کبھی بوتل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اختر شیرانی نے شراب پینے سے توبہ کی، نشہ خوری سے توبہ کی، اپنی زندگی کو راہ راست پر لایا، نمازی بن گئے، دیندار بن گئے اور واقعتاً وہ پکا سچا مسلمان بن گیا۔ میرے مسلمانوں، نبی کے شان میں گستاخی ہوئی، ہم نے اور آپ نے 1000 مرتبہ ویڈیو دیکھا، 100 مرتبہ کم سے کم جلوس کو دیکھا، نیوز پیپر کو پڑھا، ہمارے دل میں بھی غم و غصہ آیا، لیکن اللہ کے واسطے یہ بتاؤ کہ کیا کبھی ہم نے اور آپ نے یہ بھی سوچا کہ آج ایک عورت، ایک غیر مسلم عورت، واقعتاً اگر یہ ایک بات آپ لوگ سمجھیں، یہ جو ہمارے ہندو بھائی ہے، عام طور پر جو ہندو بھائی ہے ان کے دلوں میں محبت کی، ان کے دلوں میں محبت کی کیفیت ہم سے اور آپ سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کسی کا کمال اگر دیکھ لے، کوئی کرکٹر اگر اچھا کھیل لے، کوئی کرکٹر اگر اچھا شاٹ لگا دے تو اس کے نام پر وہ گویا کہ سجدے میں چلا جاتا ہے۔ ثانیہ مرزا مسلمان ہو سکتی ہے، اچھی کھلاڑی تھی، اچھا کھیلتی تھی، اس کا پکچر اپنے ٹی شرٹ میں لگا کر اور وہ لوگ پہنا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل میں محبت کی کیفیت ہوتی ہے، وہ اپنے دیوی دیوتا سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ اپنے مہاپرش سے بڑی محبت کرتے ہیں، یقیناً ان کے دل میں ہمارے نبی کی بھی محبت ہے، نبی کی محبت تھی اور انشاءاللہ رہے گی۔ لیکن ایک عورت نے نبی کی شان میں گستاخی کی، ماں عائشہ کے شان میں گستاخی کی، کیا ہم نے اور آپ نے کبھی یہ سوچا اے اللہ یہ دن کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہ کی وجہ سے، ہماری معصیت کی وجہ سے، ہماری بے دینی کی وجہ سے آج ہم پر یہ دن آئے، ہم گناہ کرتے ہیں، ہم نبی کے احکام پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، اس لیے ہمارا غیر مسلم بھائی آج نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ چلو ہم توبہ کریں گے، آج کی رات توبہ کرتے ہیں، صلاۃ التوبہ کی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اے اللہ ہم نے نبی کا حق ادا نہیں کیا، اے اللہ ہم نے اپنے نبی سے جتنی محبت کرنی چاہیے اتنی محبت نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمارے اس ملک میں مرد تو مرد، عورت بھی نبی کے شان میں گستاخی کرنے لگی۔ ہمارے اور آپ کے دل میں یہ کبھی خیال نہیں آیا۔ اللہ کا نام آئے ہمارا دل بسیج جائے، ہمارے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، نبی کا نام آئے ہمارے دل میں وجد کی کیفیت طاری ہو جائے، نبی کا نام آئے ہم اور آپ کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہیں۔ کیسے مسلمان، کیسے مسلمان؟ میرے نوجوان ساتھیوں، مسلمانوں کی پہلی خوبی اور مسلمانوں کی پہلی علامت ہے کہ اللہ کا نام لیا جائے تو دل مچلنے لگے، دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ دوسری پہچان مسلمانوں کی یہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جائے تو اس کا ایمان بڑھ جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ 10 منٹ میں میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ قرآن کی آیت کی تلاوت ہو، ہمارا اور آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم اور آپ
قرآن کو پڑھنے والے بنے، قرآن کو سمجھنے والے بنے۔ پوری آبادی کا آپ سروے کر لیجئے، پوری آبادی کا آپ سروے کر لیجئے، آپ کے گاؤں میں جلسہ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ اپنے گاؤں کی آبادی کا سروے کیجئے، اور جو بچہ 8 سال کی عمر سے زیادہ کا ہو چکا ہے آپ اس کا حساب لگائیے، اور پھر یہ دیکھیے کہ کتنے بچے قرآن پڑھنے والے ہیں اور ان میں پھر کتنے بچے قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ پورے گاؤں میں عام طور پر یہی حالت ہے، مشکل سے 1000 میں 2-4 لوگ ایسے ملتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اور قرآن کو پڑھنے والے کچھ اور زیادہ مل جاتے ہیں، لیکن وہ بھی کب قرآن پڑھیں گے؟ یا تو جب رمضان آئے گا تب قرآن پڑھا جائے گا، اور یا پھر دادا کا دادی کا انتقال ہو جائے، نانا نانی کا انتقال ہو جائے، 2-4 مولانا کو بلا کر لائیں گے اور اس کے ساتھ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، اور اس کے مرنے والے کے نام پر چارن کیا جائے گا، قرآن خوانی ہوگی، دعوت اور بھوج کیا جائے گا، خوب بڑھیا سے کھائیں گے۔ پتہ نہیں ایسا لگتا ہے کہ اچھا ہوا وہ مر گیا، مرنے کے بعد یہ خوشی کا موقع دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میرے نوجوانوں، اللہ کے واسطے قرآن کو پڑھو، قرآن کو پڑھو۔ دنیا کے لوگوں نے قرآن اپنے ہاتھ میں لے لیا، غیر مسلموں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہم مسلمانوں نے قرآن کو اپنے گھر سے نکال دیا، قرآن کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ دلی کے اندر ایک کینسر ہاسپیٹل ہے، راجیو گاندھی کینسر انسٹیٹیوٹ، آج سے کئی سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اس ہاسپیٹل کے انچارج اور ڈائریکٹر ہوا کرتے تھے ڈاکٹر کے اپادھیائے۔ کے اپادھیائے، بھائی بتاؤ کسی مولانا کا نام ہے؟ بولو بھائی، یہ کسی مسلمان کا نام ہوگا یا غیر مسلم کا ہوگا؟ غیر مسلم کا نام ہے۔ اور ڈاکٹر کے اپادھیائے کینسر ہاسپیٹل کے ڈائریکٹر ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت پڑھا لکھا انسان، اونچے درجے کی تعلیم ان کے اندر۔ ایک بڑے مولانا صاحب اپنے ایک پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے وہاں پہنچے۔ جب وہ اپنی گاڑی کو پارک کر رہے تھے تو اسی وقت ڈاکٹر کے اپادھیائے صاحب بھی اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ انہوں نے مولانا کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ یہاں کیوں؟ کہا میرا ایک پیشنٹ ہے، مریض ہے، ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کہ مولانا صاحب اگر برا نہ مانے تو آپ اپنے پیشنٹ کو دیکھ کر صرف 5 منٹ آپ اپنا قیمتی وقت مجھ کو دے دیجیے گا۔ کہا اچھی بات ہے، میں آتا ہوں۔ مریض کو دیکھا، عیادت کیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر کے اپادھیائے صاحب کے روم میں پہنچے، چائے وغیرہ جو بھی انتظام کرنا تھا کیا، بات چیت شروع ہوئی۔ مسلمانوں، اپنے گھر کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر حلال کمائی کے لیے کلکتہ پہنچ گئے، چھتیس گڑھ پہنچ گئے، اور مدراس، چنئی پہنچ گئے، بمبئی پہنچ گئے۔ اچھا کیا، حلال کمائی کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو اپنے ساتھ رکھو، قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر کے اپادھیائے صاحب نے مولانا سے کہا کہ مولانا کیا آپ قرآن کی تلاوت سننا پسند کریں گے؟ مولانا نے کہا ارے کیوں نہیں، ضرور سنیں گے، بالکل سنیں گے۔ دوسرا سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے کہ عبد الرحمن سدیس کی تلاوت سنیں گے یا شرین صاحب کی تلاوت سنیں گے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ نیٹ کے ذریعہ، کیسٹ کے ذریعہ قرآن
کی جو تلاوت سنی جاتی ہے وہ انہی دونوں قاری کی، یا تو سدیس صاحب کی یا شریم صاحب کی۔ ایک غیر مسلم اتنے بڑے ڈاکٹر پوچھ رہے ہیں سدیس کی تلاوت سنیں گے یا شریم کی سنیں گے؟ مولانا نے کہا کہ جس کی بھی سنا دیجئے، دونوں بڑے قاری ہیں، اچھی تلاوت کرتے ہیں، اچھا قرآن پڑھتے ہیں، آپ جس کی بھی سنائیں گے ہم سن لیں گے۔ تیسری بات ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ قیمتی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہے مولانا صاحب کہ عام طور پر آپ لوگ یعنی مسلمان عام طور پر آپ لوگ سدیس صاحب کی تلاوت کو پسند کرتے ہیں، حالانکہ میں شریم کی تلاوت کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں اچھے اچھے قاری، اچھے اچھے حافظ اور عالم موجود ہے، وہ لوگ آپ لوگوں کو بتلائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ سدیس صاحب پڑھتے اچھا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان کے پڑھنے میں ریاکاری ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، دل سے نہیں پڑھ رہا۔ اور شریم صاحب جب پڑھتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی آسمان سے قرآن اتر رہا ہے اور بالکل ان کے سینے میں اتر رہا ہے اور وہ دل سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور واقعتاً یہ بات سچی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت سنانے کے بعد مولانا نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ ایک ڈاکٹر آدمی ہیں اور آپ کے یہاں سدیس صاحب کی کیسٹ ہے، شریم صاحب کی کیسٹ ہے، اس کی کیسٹ ہے، اس کی کیسٹ ہے، تو آپ کوئی قاری صاحب ہے یا آپ کینسر انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں؟ آپ کے دل میں قرآن کی اتنی محبت کہاں سے پیدا ہوئی؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب آج سے کئی سال پہلے میں ایران گیا تھا۔ ایران میں دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹروں کا ایک کانفرنس تھا، اور خاص کر کے کینسر کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان ڈاکٹروں کا وہاں پر بڑا کانفرنس تھا۔ ایک مسلمان ڈاکٹر نے اس کانفرنس میں اپنا اسپیچ دیا، اپنا بھاشن دیا، اپنی تقریر کی، اور تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کینسر کا جب کوئی مریض اور کینسر کا کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں دو طریقے سے علاج کرتا ہوں۔ ایک ٹریٹمنٹ تو دوائی سے کرتا ہوں، جو انجیکشن پڑنا چاہیے، جو ٹیبلٹ دینا چاہیے وہ دیتا ہوں، اور دوسرا ٹریٹمنٹ اور علاج میں اپنے ایشور کا اتارا ہوا پیغام میسج، ان کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب قرآن کی آیت پڑھ کر ان کے بدن پر پھونک مارتا ہوں، پانی پر دم کرتا ہوں اور مریض کو پینے کے لیے دیتا ہوں۔ اس ڈاکٹر نے کہا خاص کر کے سورہ الم نشرح لک صدرک، یہ 30ویں پارے کی سورت ہے، مشکل سے 3 لائن 4 لائن کی سورت ہے، اس سورت کو میں پانی میں دم کر کے اور کینسر کے مریض کو پلاتا ہوں۔ اللہ کا کرم ہے کہ دوائی اپنا اثر کرتی ہے، اللہ کا کلام قرآن کی آیت اپنا اثر کرتی ہے، اور وہ مریض ہمارے ہاسپیٹل سے صحیح ہو کر اپنا گھر پہنچ جاتا ہے۔ ڈاکٹر کے اپادھیائے نے کہا کہ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، اس دن کے بعد سے لے کر آج تک میں قرآن پڑھتا ہوں، قرآن کی کئی سورتوں کو میں نے یاد کیا۔ ہمارے یہاں دلی اس ہاسپیٹل میں جب کوئی کینسر کا مریض آتا ہے تو میں اس کو دوائی بھی دیتا ہوں، انجیکشن بھی دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ الم نشرح کی تلاوت کرتا ہوں، اور پانی پر دم کر کے اس مریض کو میں وہ پانی پلاتا ہوں۔ ایشور کا کرپا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کینسر کا جو پیشنٹ اور مریض ہوتا ہے یہاں سے اچھا ہو کر وہ ریلیز دے کر گھر جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، غیر مسلموں نے قرآن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، ہم نے اور آپ نے موبائل کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
رات دن گانا سننا، رات دن گندے گندے فوٹو دیکھنا، گندی تصویریں دیکھنا، اور نہ جانے کیا کیا گناہ کا کام اس موبائل سے ہم اور آپ کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جس چیز کا بھی ایجاد ہوتا ہے، ہم ایمان والے اگر پوزیٹو انداز میں اس کو یوز کرنا چاہیں، اب تک قرآن کی تلاوت سننے کے لیے ہم کو ٹیپ ریکارڈ رکھنا پڑتا تھا۔ موبائل کا زمانہ آیا، کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ فجر میں اٹھنے کے لیے الارم والی گھڑی رکھنا پڑتا تھا۔ موبائل کا زمانہ آیا، وہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں۔ اندھیرے میں چلنے کے لیے ٹارچ کی ضرورت پڑتی تھی۔ موبائل کا زمانہ آیا، اس کی بھی اب ضرورت نہیں۔ میرے مسلمانوں، یہ بھی تو سوچو کہ تقریر سننے کے لیے پروگرام کرنا پڑتا تھا، اب ہم کو پروگرام بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ روزانہ ایک گھنٹہ ہم اپنا کام بھی کرتے رہیں، اور کسی نہ کسی بڑے عالم کی تقریر، قاری جمیل صاحب ہو، پیر ذوالفقار صاحب ہو، مولانا سجاد نعمانی صاحب ہو، مولانا سعد صاحب ہو، مولانا فلاں صاحب ہو، مولانا فلاں صاحب ہو، آج نیٹ پر تقریریں موجود ہیں۔ اور میری ماں اور بہنوں، خاص طور پر آپ سے شکوے اور شکایت مجھ کو زیادہ ہے۔ میری ماں، میری بہنوں، آپ لوگ میری بات کو سن رہی ہے، اللہ کے واسطے جب کھانا بنانے کے لیے کچن میں جاؤ تو موبائل کا گانا سنتے ہوئے کھانا نہ بناؤ، موبائل میں فلم دیکھتے ہوئے کھانا نہ بناؤ، قرآن کی آیت کو سنو، موبائل سے قرآن کی آیت کو سنو۔ کسی مولانا کی تقریر سنتے ہوئے کھانا بناؤ گے، اس کھانے میں برکت آئے گی، گھر سے نحوست دور ہوگی، اور انشاءاللہ دینداری پیدا ہوگی، دینداری پیدا ہوگی۔ مسلمانوں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن کی تلاوت کرو گے، قرآن کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور جس سماج میں، یاد رکھ لیجئے، جس سماج میں قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا، وہ سماج کبھی بھوک سے نہیں مرے گا، وہ سماج کبھی بھوک سے نہیں مرے گا۔ انشاءاللہ بوڑھے تو بوڑھے، وہاں کا نوجوان بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر پڑھے گا۔ چلتے چلتے ایک عمل میں آپ لوگوں کو بتلا کر جاتا ہوں۔ بڑے بزرگوں نے لکھا ہے، فجر کی نماز ہم اور آپ پڑھتے ہیں، فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھنا ہے، لیکن عادت یہ ڈالیے کہ سنت اپنے گھر سے پڑھ کے جانا۔ آپ لوگوں کے لیے ایک آخری بات کہہ کر اور میں رخصت ہو جاؤں گا۔ فجر کی نماز، فرض نماز امام کے پیچھے جا کر پڑھنا ہے، لیکن 2 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے وہ اپنے گھر سے پڑھ کے جانا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس کا 3 فائدہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا 3 فائدہ ہے۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھ کر فرض پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے گا، ان کے گھر سے کھانے پینے کی تنگی، مالی پریشانی اللہ دور کر دیتا۔ میں غریب ہو گیا، لاک ڈاؤن نے مجھ کو ڈبا دیا، کاروبار چوپٹ ہو گیا، بزنس بالکل ختم ہو گیا۔ فجر کی 2 رکعت سنت گھر میں پڑھیے، فرض مسجد میں جا کر پڑھیے، مالی پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا فائدہ بزرگوں نے جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی فجر کی 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھ کر فرض مسجد میں جا کر پڑھے گا، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ گھریلو جو الجھن ہے، باپ بیٹے کا اختلاف، بھائی بھائی کا جھگڑا، ماں بہن کا اختلاف، نند بھوجائی کا اختلاف، اگر گھر میں 2 بچے ہیں، دونوں کی بیویاں ہیں، ان دونوں کا آپس میں لڑائی اور جھگڑا،
بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس گھر میں یہ معمول ہو جائے کہ فجر کی 2 رکعت سنت وہ اپنے گھر میں پڑھ کر فرض مسجد میں جا کر پڑھنے لگے تو انشاءاللہ گھریلو جھگڑے سے بھی چھٹکارا اور نجات مل جائے. اور جب گھریلو جھگڑا ختم ہوگا تو خدا نہ خواستہ اگر گاؤں سماج کا کوئی لڑائی اور جھگڑا ہے اللہ اپنا فضل فرمائے گا اس کو بھی ختم کرے گا. ورنہ یاد رکھیے آپ تہجد پڑھیے گا, چاش کا اشراق اوابین پڑھیے گا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے گا, اے اللہ میرا فلاں کام کر دیجئے, اے اللہ میرے بیٹے کو سروس دے دیجئے, اے اللہ بارش برسا دیجئے. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے کہ جہاں اختلاف ہوتا ہے, جہاں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی نحوست سے اللہ وہاں کے لوگوں کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا. حدیث میں آیا, ایک حدیث یاد آ گئی, میں سنا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. آپ کے زمانے کی سب سے آخری جنگ غزوہ تبوک, تقریباً کئی 100 کلومیٹر دور جا کر دشمن سے کرسچن سے لڑائی کرنا تھا. گرمی کا زمانہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا. سب لوگوں نے جنگ میں جانے کے لیے چندہ بھی دیا, سب لوگ جمع ہیں, جانے کی پوری تیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بس اب نکلنا ہے, دشمن سے لڑائی کے لیے جانا ہے, بڑا مبارک سفر ہے. لیکن اے میرے صحابہ, میں نکلنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں کہ اللہ سے جیت کی منظوری لے لوں, اللہ سے منظوری لے لوں, اللہ سے قبول کروا لوں. میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اور تم سب کے سب آمین کہنا. میں دعا کروں گا, تم لوگ آمین کہنا. سارے کے سارے صحابہ کرام دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہی والے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک بات پہلے میری سن لو. وہ بات یہ ہے کہ مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہو, اگر کسی کے دل میں کینہ ہے, بغض ہے, حسد ہے, نفرت ہے, جلن ہے, میں دعا کروں گا, تم میری دعا پر آمین کہو گے, فرشتے میری دعا پر آمین کہیں گے, لیکن ان کے کینہ کی وجہ سے, ان کے حسد کی وجہ سے, ان کی جلن کی وجہ سے اللہ میری دعا کو قبول نہیں کرے گا. اس لیے پہلے اپنے سینے کو, اپنے دل دماغ کو صاف کرو, اپنے دل کو, اپنے سینے کو محبت سے بھرو, نفرت کو ختم کرو, لڑائی جھگڑے اختلاف کو ختم کرو. میں دعا کروں گا, اللہ دعا کو قبول کرے گا. صحابہ کرام کا مجمع ہے, ہم جیسے گناہگاروں کا تو مجمع تھا نہیں, صحابہ کرام کا مجمع ہے. ایک صحابی اس طرف سے کھڑے ہوئے, ایک صحابی اس طرف سے کھڑے ہوتے ہیں, اور دونوں ایک دیوار کی یا ایک درخت کی اوٹ میں لوگوں کی نظر سے ذرا دور چلے جاتے ہیں, اور جا کر دونوں اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ بھائی بڑی غلطی مجھ سے ہو گئی, میں نے بڑی غلطی کی, آپ نے کچھ نہیں کہا تھا, مجھ سے ہی غلطی ہوئی, میں نے آپ کی شان میں گستاخی کر دی, اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو, اللہ کے واسطے معاف کر دو. دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں بھائی آپ کی کوئی غلطی نہیں, غلطی تو میری تھی, میں نے زور سے آپ کو گالی دے دیا, میں نے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا لیا تھا, غلطی مجھ سے ہوئی تھی, آپ کی کوئی غلطی نہیں, اللہ کے واسطے معاف کر دو. ہر ایک اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے اور دونوں کے دونوں ایک دوسرے کی غلطی کو معاف کرتے ہیں. اس کے بعد مصافحہ کرتے ہیں, سینے ملاتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, اور دل کی نفرت کو, قدورت کو, دشمنی کو ختم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں. آ کر کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا. میرے بھائیوں لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے, سارے لوگوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے. آپ کے گھر میں اگر 2 بیٹا ہے تو دونوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے.
آپ کے گھر میں اگر آپ ہے، آپ کی بیوی ہے، دونوں کا مزاج ایک جیسا نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حدیث میں دونوں کا نام ایک ساتھ آتا ہے۔ حضرت ابوبکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت ابوبکر گئے، حضرت عمر گئے، دونوں بالکل یار ہے، پکے دوست ہے، لیکن دونوں کے مزاج میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک کے بارے میں آیا رحماء بینہم، رحم کرنے والے ہیں، دوسرے کے بارے میں آتا ہے اشداء علی الکفار، کہ ان کے اندر بڑی سختی پائی جاتی ہے۔ ایک بڑے سخت ہے، ایک بڑا نرم ہے، لیکن دونوں دوست ہیں۔ ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ لے کر چلنا، میرے بھائیوں یہ مسلمانوں کو ہمیشہ کرنا چاہیے۔ کسی کی غلطی کی وجہ سے ہم لڑائی مول لے لیں، ہم جھگڑا مول لے لیں، ہم دو پارٹی میں تقسیم ہو جائیں، ہماری طاقت تو یہی کمزور ہو جاتی ہے، ہم اور آپ یہیں بالکل مر جاتے ہیں اور یہیں ہمارا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دونوں صحابی واپس تشریف لائے، دونوں نے آ کر اپنی بات بیان کی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا، ہم دونوں نے اپنی دشمنی کو ختم کر دیا، ہم دونوں آپس میں مل گئے، ہمارے سینہ میں اب کوئی کینہ نہیں ہے، کوئی نفرت نہیں ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجیے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، صحابہ کرام نے آمین کہی، فرشتوں نے بھی آمین کہا، اللہ رب العزت نے فضل کا معاملہ فرمایا اور 100% سے زیادہ اللہ نے دعا کو قبول کیا۔ تو فجر کی نماز کا دوسرا فائدہ، گھریلو اختلاف، گھریلو جھگڑے انشاءاللہ ختم ہوں گے۔ تیسرا آخری جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مسلمان فجر کی 2 رکعت سنت اپنے گھر میں پڑھ کر فرض مسجد میں جا کر، میں بار بار یہ جملہ لوٹا رہا ہوں، یہ باور کرانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ سنت گھر میں پڑھنا ہے لیکن فرض مسجد میں جا کر پڑھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مولانا نے تقریر کیا کہ فجر کی نماز گھر میں پڑھو گے تو یہ 3 فائدہ، نہیں، سنت گھر میں، فرض مسجد میں۔ تیسرا فائدہ بیان کیا بزرگوں نے کہ مرنے کے وقت ایمان، یعنی مرنے کے وقت کلمہ نصیب ہوگا اور ایمان کی حالت میں موت آئے گی۔ سب سے بڑا یہ فائدہ ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات نے بڑی محبت کے ساتھ دعوت دی اور بڑی زحمت اٹھا کر آج کا یہ پروگرام، اس پروگرام کا انعقاد کیا، ماشاءاللہ خوشی ہوئی۔ اللہ رب العزت آپ حضرات کے پروگرام کو